ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 5 جنوری 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 205 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹاپک وہی دنیا پرستی کی مذمت اور آخرت کی یاد دہانی، یہی ٹاپک چل رہا ہے. اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے مثال بیان کرو دنیا کی زندگی کی. کماء انزلناہ من السماء، ایک پانی کی مانند جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. یہ انسان کا ہیومن لائف سائیکل جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کمپیئر کر کے جو پلانٹ کا لائف سائیکل ہے، کہ انسان کی زندگی اور دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال اس پانی کی مانند ہے جو آسمان سے نازل ہوا. فاختلط به نبات الارض، اور اس کے ذریعے زمین کا سبزہ نکلا. فاصبح ہشیما، اور پھر یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سوکھی گھاس بن گئی. جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ خشک ہو کے گھاس کی مانند بھوسے کی مانند ہو جاتا ہے. اس کو بعد میں آگ لگا دی جاتی ہے یا ہوائیں اسے اڑاتی ہیں. اسی کا ذکر آیا تذروہ الریاح، جسے ہوائیں اڑا رہی ہوں. بس انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچپن گزار کے بڑی عمر کو پہنچتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر وہ بڑھاپے میں پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے. زیادہ تفصیل اس لائف سائیکل کی آئے گی سورۃ الحدید میں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پوری مثال کے ساتھ بیان کیا.
لیکن یہ جو جنرل ایک مثال ہے دنیا کی زندگی کی مثال انسان کے لائف سائیکل کے ساتھ، یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کا سنگار ہے، اس کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تو ہے نیکی، جو اچھے کام دنیا میں انسان کرتا ہے۔ خیر عند ربک، جو تیرے رب کے حضور بہتر ہے، یعنی انسان نیک اعمال اپنے رب کے پاس بھیجے اس دنیا کی زندگی میں۔ ثوابا و خیر عملا، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا جو ثواب ہے یہ وہ ثواب ہے جو بھلائی والا ہے، جس کی امید انسان کو لگانی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال ہیں۔ باقی رہا معاملہ مال کا اور بیٹوں کا، تو یہ دنیا کی زینت ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے ختم کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے دنیا میں انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، انسان کے بازو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، اور قبائلی سسٹم میں تو بیٹے اسٹرینتھ تصور کیے جاتے تھے۔ ایون آج کے دور میں بھی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بیٹے دے، بیٹیوں کے اوپر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم قسم کے جاہل لوگ ہیں۔ باقی اس کا جو اسپیکٹ ہے کہ بیٹے جو ہے وہ انسان کو اس لیے چاہیے کہ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ برحق ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ وہ بیٹے تھے جو بڑھاپے میں دعا مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے لیے، اور اس میں دعا یہی ہے کہ مجھے اولاد یعقوب میں ایک وارث چاہیے جو اس دعوت و تبلیغ کا کام آگے کرے۔ تو اس طرح کی خواہش رکھنا کہ اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے انسان کو بیٹے ملے، چاہے وہ بگوٹن ہو یا روحانی طور پر ہو، اسٹوڈنٹس کی فارم میں، شاگردوں کی شکل میں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور مال ظاہر ہے اسٹرینتھ ہے دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، مال کے بغیر تو دین کا کام بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت میں جو مال کی مذمت آئی وہ اس اعتبار سے کہ وہ مال جو ہے فضول خرچی میں خرچ ہو اور انسان اس کی محبت میں آخرت سے غافل ہو جائے۔ ادروائز یہ حقیقت بات ہے کہ جو دنیا کا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آخرت بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 موقع پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی ہے وہ مال کے عوض ہی ہوئی ہے نا۔ ایک دفعہ انہوں نے مسجد نبوی شریف کے لیے زمین وقف کر دی مال کے ذریعے، دوسری دفعہ انہوں نے ایک میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، ظاہر ہے وہ مال ہی تھا، اور اسی طریقے سے تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار اشرفیاں وہ پیش کی، 700 اونٹوں کا ذکر بھی آتا ہے جامع ترمذی کے اندر۔ تو تینوں موقعوں پر نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ یہ تینوں مواقع مال خرچ کر کے، تو اس طرح کا مال ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے ضرورت کے موقع پر، تو یہ تو اللہ کے حضور ایک ذریعہ ہے آخرت بنانے کا۔ لیکن مال اور اولاد اگر اس طرح کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، کئی لوگوں کی اولاد ہے ان کو برباد کر دیتی ہے۔ آگے چل کر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی اشارتاً ذکر آئے گا، جب وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور اس کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، وہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گا ہم ڈسکس کریں گے۔
تو اس میں بھی ہے کہ اس بچے نے بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے ایک مصیبت بننا تھا، سرکشی کا سبب بننا تھا. تو اس طرح کی اگر اولاد ہے کہ انسان کا قبلہ ہی خراب کر دے تو ظاہر ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ اولاد نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے، مال دے، تو اللہ سے غفلت کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کا ذریعہ بنے، تو پھر بالکل ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیویوں میں بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد میں بھی فتنہ ہے، مال میں بھی فتنہ ہے. ایک طرف یہ بہترین سرمایہ ہے اور دوسری طرف فتنہ بھی ہے. یعنی جب ایکسٹریم رویے آئیں گے تو یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، اور اگر ان کا پازیٹیو یوز کیا جائے تو یہ فائدے والی چیز ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. ظاہر ہے قیامت کے دن پہاڑ جو ہے وہ اون کی مانند اڑیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہلا کے رکھ دی جائے گی، تو یہ اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جب ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے قیامت کے دن. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو تم اس دن زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے. پہاڑ ظاہر ہے کہ جب میدانوں کی شکل میں چٹیل میدان بن جائیں گے تو ہر چیز صاف نظر آئے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم اس دن انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور سب کے سب پیش ہوں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو زندہ کر لے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور پیش ہوں گے باندھے ہوئے، یعنی صف باندھے ہوئے، یا انہیں مجرمین کی شکل میں فاسقین کو پیش کیا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو نا جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا. تو دوبارہ سے اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے. جس طرح پہلی دفعہ دنیا میں ماں باپ کے ذریعے تمہیں زندہ کیا تھا، عالم ارواح سے اس جسم کے ذریعے ایک نئی زندگی دی تھی، تو آج دیکھو موت کے بعد تمہیں ہم نے نئی زندگی دی ہے، تم ہمارے پاس واپس لوٹ آئے ہو. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعظا، بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے. یعنی تم یہی سمجھتے تھے کہ آخرت کا دن نہیں آنے والا اور دوبارہ زندگی نہیں ہونے والی، تو دیکھو آج ہم تمہیں لے آئے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، ہر شخص کی کتاب کھول کے اس کے سامنے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم اس دن دیکھو گے مجرمین کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ پھر اس دن کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہماری خرابی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے نامہ اعمال کی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز. اسپیسیفکلی ظاہر ہے گناہوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ایک مجرم تو اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، الا احصاہا، مگر یہ کہ اس کتاب نے اسے گھیرا ہوا ہے. اگر کوئی نیکی تھی چھوٹے سے چھوٹی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور گناہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا وہ لکھا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ اپنے سامنے پا لیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی جو کیے ہوئے کرتوت تھے وہی سامنے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کی تو رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. یہ جو اعمال تھے وہ اس کے کیے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ ریکارڈ اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے کے اوپر اعتماد اگر نہیں کرتا تو اسے وہ فلم بھی دکھا دی جائے. یہ تو نامہ اعمال کتابی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو اگر کوئی اس حوالے سے ریزرویشن ہو تو اسے ماضی میں وہ وقت بھی دکھا دیا جائے. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ویڈیوز کی فارم میں کیا کچھ ریکارڈ کیے بیٹھے ہیں. میں اگلے دن ویڈیوز دیکھ رہا تھا 8 سے 100 سال 125 سال پہلے کی، جب بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھیں. اب تو اے آئی کے تھرو وہ کلرڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. وہ کافی ساری ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ورلڈ وار 1 سے پہلے کی، پھر ورلڈ وار 2 کے وقت کی، وہ بالکل کلر کر کے. اور وہ آپ دیکھیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب دنیا میں نہیں ہیں. ظاہر ہے 1903 میں اگر ایک بندے کو دکھایا جا رہا ہے تو اب تو 2025 ہے، تو یہ پوری کی پوری جنریشن اس دنیا سے جا چکی ہے. کتنی بڑی عبرت ہے. تو دنیا میں بھی ہمارے پاس ویڈیوز کی فارم کے اندر ایک ٹیکنالوجی موجود ہے جس میں ہم ماضی کسی کا دیکھ سکتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ لیں متشابہات کو محکمات بنا دیا ہے سائنس کی برکت سے. صحابہ کرام کا تو ایمان بالغیب تھا کہ جو کچھ کیا وہ سامنے دکھا دیا جائے گا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اتنی ترقی کروا دی ہے کہ وہ سارے کا سارا ڈیٹا اس کے سامنے آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز نے 90s میں کوئی تقریریں کی ہوئی ہیں اور آج وہ نظریاتی بنے ہوئے ہیں. لوگ ان کی پرانی تقریریں ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم اس وقت کیا تھے. اور جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ آج سے 50 سال بعد اویلیبل ہوگی. اب تو ہر چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں آ رہی ہے. اب تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو لگے ہیں اور سیف سٹیز، پاکستان میں بھی کئی سٹیز سیف سٹی ڈکلیئر ہو گئے ہیں، تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ گھر میں پہنچتے ہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر کے، 1 ہفتے کے بعد آپ کے گھر نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی آپ فلاں جگہ سے غلط آپ نے یو ٹرن لیا تھا یا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا. وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے اور یہ جرمانہ آپ دیں. یہ جرمانہ جو شخص دنیا میں دے رہا ہے، یورپ امریکہ میں تو پہلے ہی دے رہا تھا، پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. اس سے اندازہ لگا لے کہ آخرت کا جرمانہ کیا ہوگا. یہ تو دنیا میں آئے ہوئے جرمانے ہیں جو آپ کو ویڈیو کیمرے سے انہوں نے پکڑ لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حساب رکھا ہوا ہے وہ تو دنیا میں آپ کسی گلی میں بغیر ہیلمٹ کے گھس کے ٹریفک سگنل سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور تو نہیں بچ سکتے. اگر کسی نے علیحدگی میں کوئی گناہ کیا ہے یا کسی کے سامنے کیا ہے، اعلانیہ کیا ہے، چھپ کے کیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ساری چیزیں سامنے لے آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہے تو وہ بھی آ جائے گی، اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو وہ بھی آ جائے گا. اور اس سے بڑھ کر اس کی نیت کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا. اگر کسی نے نیک اعمال کیے تھے ریاکاری کے طور پر اور وہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے، پیش تو کیے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے دکھلاوے کے طور پر. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک شہید کو، ایک قاری کو اور ایک صحیح کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ اس کی جو نعمتیں ہیں جو شخص پہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ گنوائے گا اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا. شہید کہے گا جان دے دی، کیا کرتا، اس سے بڑی کوئی چیز تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے اور دنیا میں تیری تعریف ہوئی، میرے ہاں کوئی اجر نہیں. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کا قاری کہے گا میں نے تو اوڑھنا بچھونا قرآن بنایا ہوا تھا، اسی کو پڑھتا تھا، اسی کی تبلیغ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قرآن کا عالم کہیں. دنیا میں تیرے نام کے ساتھ لمبی لمبی دمیں بھی لگی، اشتہاروں پہ بھی تیرے نام لکھے گئے، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اسی کے لیے تم نے کیا تھا. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. سخی شخص کہے گا اللہ جس موقع پر تو نے حکم دیا تھا نا کہ تیری راہ میں خرچ کیا جائے، میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہی تھا، لیکن تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہوئی، وہی تیرا اجر تھا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا.
وہ نماز جو توحید کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ شرک ہے اگر کسی کو دکھانے کے لیے کیا، حالانکہ اس میں شرک تو کوئی نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رضا کے ساتھ کسی اور کو آپ نے شامل کیا، اگرچہ آپ میرے سامنے بھی جھکے، چونکہ نیت کسی اور کی تھی کہ وہ بھی خوش ہو جائے، یا وہ کہے کہ بڑا حاجی نمازی ہے، تو بس اسی کے لیے تم نے عمل کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ الگ سے حدیث موجود ہے اور کئی احادیث ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اب قصہ آدم اور ابلیس مختصراً یہاں پہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ پورشن قرآن کا ایسا ہے جو ہے تو مختصر، لیکن کرٹیکلٹی کے اعتبار سے یہ باقی جگہوں سے بھاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا وہ یہی والا پورشن ہے۔ قرآن حکیم میں 7 جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈسکس ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہوا، لیکن سورۃ البقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، سورۃ الکہف تو مکی ہے، یہ پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ آیا، سب سے زیادہ ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورہ صاد میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور سورۃ الکہف یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کر دیا کہ شیطان نے باوجود اس کے کہ وہ فرشتوں میں اس وقت شامل تھا سجدہ کیوں نہیں کیا، اگرچہ قرآن میں آیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ نافرمان کیوں ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ٹروتھ اس جگہ پہ ریویل کیا ہے کہ اگرچہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، اور جن اور انسان یہ ایسی 2 مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو بغاوت کریں چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا۔ سجدہ عبادت اگلی امتوں میں بھی شرک ہی تھا، خواہ انسان کو کیا جائے یا کسی قبر پر، لیکن سجدہ تعظیمی انسان کو کرنا اگلی امتوں میں الاؤ تھا۔ فرشتوں نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، ماں باپ نے کیا۔ اس امت میں وہ بین ہے۔ سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور پوری تفصیل جو ہے وہ ابن ماجہ میں رپورٹ ہوئی ہے اور ابو داؤد کے اندر کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم ہیرا نامی جگہ پہ گئے، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے وہ قیاس اور اجتہاد کیا، لیکن صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس میں بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ جو بات ہے نا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ فرشتہ ہے ہی نہیں تھا۔ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا، وہ جن تھا اس لیے نافرمانی کی۔ یہ جو آیت ہے نا وہ صرف یہاں پر ہے، باقی 6 جگہ پہ آپ قرآن پڑھیں اور ایتھیسٹ اعتراض بھی کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دیکھیں قرآن میں کنٹراڈکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ تو آپس میں آیات ٹکرا رہی ہیں۔
اور آپ کا تو دعویٰ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کہ اگر قرآن کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، تو اس میں تو اختلاف کثیر ہے، تو پھر ہم ان کو یہ حصہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جن تھا، فرشتہ تو ہے ہی نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ قرآن پاک کا اگر ایک صفحہ، ایک آیت بھی آپ نکال دیں تو قرآن حکیم کی اس کمزوری کی ریمیڈی نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں یہ پورشن نکال دوں، صرف یہ والا پورشن، تو پورے قرآن میں آپ کو اس کا جواب ہی نہیں ملے گا کہ شیطان جو کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ فرشتہ ہے، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اچھا، پھر ایک اور اعتراض بھی کیا بعض ایتھیسٹ نے کہ یہ تو فرشتوں کو حکم تھا، شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو اس کا جواب بھی ہے کہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں نا، 49 جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک فیمیل، اور کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے نا بوائز اسٹینڈ اپ ٹیچر کے احترام کے لیے، تو گرل کو کہنا ضروری نہیں ہے، وہ ڈومیننٹ سیگا استعمال کرے گا۔ قرآن میں بھی مردوں کے سیگے استعمال ہوئے ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ چونکہ یہ وہ جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جب حکم ہوا تو اسے بھی حکم تھا۔ اس پر ترا یہ کہ جب سجدہ اس نے نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو فرشتوں کو حکم تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تطبیق، انگلش میں آپٹیمل سولوشن، کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ بیک وقت بظاہر ٹکرانے والی ساری کی ساری آیات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور آپ اس سے رزلٹ نکالیں۔ جو لوگ منکرین احادیث ہیں وہ اکثر احادیث کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک حدیث میں کچھ اور الفاظ ہیں، وہی حدیث ایک دوسرا صحابی بیان کر رہا ہے، اس میں الفاظ ذرا ڈفرنٹ ہیں۔ اب مسلم شریف میں تو ایک حدیث کئی صحابہ سے، وہ سارے طرق امام مسلم نے ایک جگہ جمع کیے ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایک طریق میں ہوتے ہیں بعض دوسرے میں، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، اگر نبی علیہ السلام نے کوئی فرمان ارشاد فرمایا تھا تو ایک جیسے الفاظ ہونے چاہیے تھے، یہ تھوڑا بہت فرق کیوں ہے؟ تو ان کو پھر میں پھکی دیتا ہوں جو اس بنیاد کے اوپر حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، الفاظ کا چناؤ بھی ڈیفرنٹ ہے، مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ کا چناؤ بھی ڈیفرنٹ ہے، اور بعض جگہ مسنگ ایلیمنٹ ہے جو دوسری جگہ پہ کلیریفائی ہوئے ہیں۔ ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، بالمفہوم بیان ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے جب ابلیس کی اور اللہ کی گفتگو ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ جملے تو کامن تھے نا، قرآن میں 7 دفعہ ایک جیسے جملے آنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورتوں کا جو وزن ہے اس میں بٹھایا گیا ان جملوں کو بات پہنچانے کے لیے۔ تو اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو 7 انداز میں بیان کیا ہے اور مفہوم ایک ہے، تو حدیث میں اگر آ گیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مقصد تو بات کو سمجھانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو اللہ کی اور شیطان کی گفتگو ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کی کیفیت قرآن نے بیان نہیں کی ہے کہ اللہ نے جو گفتگو کی وہ شیطان کے ساتھ کیسے ہوئی اور شیطان نے آگے جو جواب دیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رسپانس کیا، یہ گفتگو کا فیز کیا تھا، اس کا موڈ کیا تھا، یہ بیان نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان انسانوں سے جو اپنے رب کے تابع فرمان رہنا چاہتے ہیں ایک گلہ اور شکوہ کر رہا ہے سمجھانے کے انداز میں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، بھلا کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا پشت پناہ اور دوست مان لو گے اللہ کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شیطان کو جو اپنے رب کا نافرمان تھا اور اس کی اولاد کو تم دوست رکھے ہوئے ہو مجھے چھوڑ کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ،
جبکہ شیطان اور اس کی اولاد تمہارے دشمن ہیں. انسان تم سے جیلس ہوئے ہیں. دیکھیں شیطان کی اللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے, اللہ سے تو اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ تو اللہ کو اللہ مان رہا ہے, اتنا مان رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے مہلت دے, میں ان کی جڑ ختم کر کے رکھ دوں گا انسانوں کی. اللہ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا, اللہ کو تو اپنا رب مان رہا ہے, مہلت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے. اس کی جیلسی جو ہے نا وہ ہے انسان کے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اسے تم بھی دشمن جانو. اس نے تو طے کر لیا ہے کہ تم دشمن ہو, لیکن تم نے اسے کیجول لیا ہوا ہے. وہ اور اس کی اولاد, اس کو تم اپنا دوست بنا لو گے مجھے چھوڑ کر. اولاد کا ذکر اس لیے ہے کہ شیطان چونکہ اسپیشی کے اعتبار سے جن ہے اور اس کی بھی اولاد ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کا بچہ جن اٹیچ کر دیا ہے. یعنی ایک تو بڑا جن ہے نا ابلیس, چھوٹے جنات بھی ہیں, ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ایک جن اٹیچ ہے. وہ جن اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اچھائی کی طرف. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے جو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہو؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر قدرت دی. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مطیع ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا, وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. لیکن یہ پروٹوکول صرف رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں, اسی لیے رسول اللہ کے بعد کوئی آئیڈیل 100% اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسپیشل پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مطیع ہو گیا ہو. باقی انسان ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے, لیکن 100% جو کنفرمیشن ہے وہ صرف پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اور اس کی اولاد کو تم دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر, جبکہ وہ تو تم سے دشمنی نبھا رہے ہیں. باقی جگہوں پہ تو آیا نا کہ شیطان نے کہا کہ مجھے تو مہلت دے, میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند لوگوں کے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کر دکھایا پھر جو اس نے دعویٰ کیا تھا, سوائے چند لوگوں کے سب کے سب لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا. یعنی شیطان کے ساتھ دوستی کر کے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تو آخرت میں وہ ناکام ہوئے, اور جنہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کی ہے تو کیا ہی عجیب یہ دوستی ہے اور کیا ہی یہ برا بدلہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس اعتبار سے لیا نافرمانی کر کے. ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی گانٹتے, اللہ کے ساتھ گانٹتے, اس کے پیغمبر کی اتباع کرتے تو آخرت میں کامیابی ہوتی. یہ انہوں نے اس کے ساتھ دوستی گانٹھی ہے تو اس کا پھر بدلہ بھی انہیں برا ہی ملنے والا ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں, اس کا انکار کر رہے ہیں یا آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں, نہ تو آسمانوں کو بناتے ہوئے اور نہ زمین کو بناتے ہوئے اور نہ خود ان کو پیدا کرتے ہوئے ہم نے گواہ کیا تھا. جو ہماری مرضی تھی وہ ہم نے کیا. پلس اس کے اندر اشارہ موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, تم تو گواہ نہیں تھے کہ میری بیٹیاں ہیں یا میری مخلوق ہیں. جب گواہ ہی نہیں ہو تو اتنے بڑے کلیم کیوں کر رہے ہو؟ کسی وحی کی تائید بھی تمہیں حاصل نہیں ہے. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا, اور نہ میری یہ شان ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دستِ راست بناؤں. یعنی شیاطین جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مددگار نہیں ہیں جو سرکش ہیں. فرشتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا کہ فرشتے, پچھلی صورت میں بھی ہم اینڈ اسی پہ تھا کہ فرشتے کوئی اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے.
وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے، مشرکین سے، نادو شرکائی الذین زعمتم، پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم دنیا میں زعم رکھتے تھے، گمان رکھتے تھے، انہیں پکارو. فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے. یہاں تو صرف اتنا ذکر آیا، باقی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر انہوں نے معبود ٹھہرایا تھا، اپنا پش پناہ مانا تھا، وہ ہستیاں تو انکار کر دیں گی کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. الٹا وہ ان کی دشمن ہو جائیں گی کہ ہم نے تو انہیں یہ نہیں کہا تھا. جس کی واضح مثال عیسیٰ ابن مریم ہے. ان کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی کہ لوگ انہیں پوجتے. جن لوگوں نے انہیں مشکل کشا، حاجت روا مانا، خدا کا بیٹا کلیم کیا، تو قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. سورۃ الکہف کا اینڈ بھی انہی آیات پہ ہوگا کہ کیا وہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ان ہستیوں کو تم میرے خلاف اپنا پش پناہ بنا لو گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. دوسرا، فار دا سیک آف آرگومنٹ، کوئی بڑے سے بڑی ہستی بھی خدا کے مقابلے پہ کسی کی پش پناہ بن بھی جائے تو کیا کر سکتی ہے؟ سارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے سخت انداز میں بیان کیا ہے نا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ اور اللہ ایک ہیں. وہ عقیدہ جو پروٹیسٹنٹ کا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو، جتنے زمین میں ہیں سب کو اللہ تعالی ہلاک کر دے. لفظ استعمال ہوا ہے ہلاک، موت دے دے نہیں. اس میں غصہ ظاہر ہو رہا ہے، اور غصہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم پہ نہیں ہے، ان کے ماننے والوں پہ غصہ ہے. تختہ مشق عیسیٰ ابن مریم بن گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر اگر آپ پیغمبر کو بھی کھڑا کریں گے تو نظریے کے اعتبار سے وہ بھی من دون اللہ ہے، اس میں اس ہستی کا قصور نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنی توحید اسٹیبلش کرنی ہے. یہ دنیا میں آپ رکھ رکھاؤ کر لیتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہے، ذرا تھوڑا لحاظ کر لو. اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے. اللہ نے تو سب سے پہلے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور یہ توحید اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اس توحید کی خاطر پیغمبر قتل ہوئے ہیں. پیغمبر اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ توحید اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ اس توحید کی وجہ سے پیغمبر قتل ہو گئے. توحید کو اللہ نے قتل نہیں ہونے دیا، پیغمبر قتل ہو گئے. توحید کو زخمی نہیں ہونے دیا، پیغمبر طائف میں زخمی ہو گئے. توحید کی اللہ نے حفاظت کی ہے، پیغمبر کے دانت شہید ہو گئے اس توحید کی خاطر. تو یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے بندے قیامت کے دن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی پشپنائی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن سے. ہاں اگر وہ کسی کو تبکی دے کہ ٹھیک ہے اس کو میں نے بخشنا ہے تو اے میرے محبوب اس کی سفارش کریں، آپ کے ہاتھوں سے اسے جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے ہم. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. وہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ حضور کے ہاتھوں پر کھلے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے جنہوں نے واقعی توحید کے لیے زندگی گزاری تھی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ آنر دے گا کہ تم بھی لے جاؤ بندوں کو جنت میں اپنے ساتھ. لیکن وہ بندے کون سے ہوں گے وہ اللہ نے بتانا ہے.
کیونکہ بندوں کو تو نہیں پتا. یہاں کئی لوگ اپنے ساتھیوں کو مخلص سمجھتے ہیں, پتا چلتا ہے کہ وہ ایجنسیوں کے ایجنٹ نکل آتے ہیں بعد میں. وہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون جو ہے وہ مخلص بن کے اٹیچ ہوا تھا یا دنیاوی منفعت کی خاطر کوئی اٹیچ ہوا تھا. تو شفاعت اللہ تعالیٰ اذن بھی دے گا اور بتائے گا بھی کہ اس کی شفاعت کرے, یہ زیادہ حقدار ہے. وہ اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے, محدثین بھی کریں گے, تابعین بھی کریں گے, جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے. اور کتنا اس اعتبار سے جلال ہے اس آیت میں کہ کس کی مجال کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن سے. یہ بات کیوں کی گئی؟ کسی کی مجال ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں تو آپ کسی بے گناہ شخص کی سفارش کر سکتے ہیں تھانے میں جا کے کہ ایس ایچ او صاحب آپ کو پتہ نہیں چلا, یہ بندہ بڑا شریف تھا, اس پہ غلط الزام لگا ہے, میری گارنٹی ہے چھوڑ دے. اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کو کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی آپ کو پتہ نہیں چلا, فرشتوں کو غلطی لگی ہے, بندہ بڑا چنگا سی. اللہ نے کہا کس کی مجال کہ مجھے کوئی بتائے گا کہ انو چھڑ دو مگر اس کے اذن سے. ہاں جب وہ کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بیچارہ مظلوم ہے, اگرچہ اس کی نیکیاں کم ہیں لیکن تیری شفاعت سے چلو چھوڑ دیا, فی نفس سے یہ اچھا بندہ تھا, باغی نہیں تھا, نفس سے مغلوب ہو گیا, تو اس طرح کی شفاعت تو کوئی کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. شفاعت بالاذن کو ماننا مسلمان پر فرض ہے, ادروائز قرآن کی آیات کا انکار ہے اور کفر ہے. لیکن شفاعت بالوجاہت, دھونس اور زبردستی کے ساتھ, یہ ماننا یہ ہے بدعت, یہ دین کے اندر ایگزیجریشن ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نیک بندے شفاعت بھی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. اور المجرمون النار, اور مجرم جب دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے, فظنوا انہم مواقعوها, تو پھر اس وقت وہ یقین کریں گے کہ اب تو انہیں اس میں گرنا ہی ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور پھر اس کو پھیرنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے. یعنی وہ الٹیمیٹلی ایک مقدر ہوگا, موت سامنے نظر آ جائے گی. اللہم اجرنا من النار. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں بھی جب کبھی کوئی ایسی آیات آتی تھی جن میں جہنم کا ذکر ہوتا تو اسی وقت آپ قرات کو روک کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے, اور جب جنت کا ذکر آتا تھا تو پھر قرات کو روک کر جنت کا سوال کرنا شروع کر دیتے تھے. ویسے ہم جس پروٹوکول سے واقف ہیں نا, وہ قرآن حکیم میں 15 سجدے ہیں. حنفی تو 14 مانتے ہیں, اصولاً 15 ہیں. سورۃ الحج کے 2 سجدے ہیں, اور یہ اس سورت کی فضیلت ہے. وہ سجدے کی آیات بیسیکلی پروٹوکول ہے ان آیات کا, کیونکہ اس میں ذکر ہوتا ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے. سورہ حامیم میں سجدہ میں آیا نا کہ نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو, بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا. تو جتنی سجدے والی آیات ہیں بیسیکلی آپ رسپانس کر رہے ہوتے ہیں ان آیات کو. اس میں ذکر ہوتا ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے, تو آپ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آیات ہے نا, یہ وہی ایکسٹرا پولیٹ ہوئی ہوئی ہیں. جہاں جہنم کی آیات آئی ہیں تو نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ جہنم سے بچا لے. جنت کی آیات ہیں تو جنت کا سوال کرنا ہے, یہ سنت ہے. نماز کی حالت میں بھی سنت ہے, اور عام حالت میں تو کوشش کرنی چاہیے. اب یہ جو اگلا رکوع ہے اس میں بھی بڑا سوز و گداز ہے, اس اعتبار سے کہ جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے نا, ان کے سامنے سے آپ پورا قرآن بھی گزار دینا, کوئی فرق نہیں پڑتا. الٹا وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. حالانکہ سمجھانے والا اللہ ہے, زبان پیغمبر کی ہے, پھر بھی جس نے بات نہیں سمجھنی, نہ صرف یہ کہ وہ سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے, اسے مزید غصہ آتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور بے شک ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرما دی. واقعات کے ذریعے, لاجیکل آنسرنگ کے ذریعے,
وعیدوں کے ذریعے ہر طریقے سے بات سمجھائی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یعنی انسان کی یہ روش ہے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے. جھگڑا مراد یہ کہ وہ کاؤنٹر آرگومنٹ کرتا ہے. کافر بھی کرتے ہیں، مر کے جب مٹی ہو جائیں گے ان ہڈیوں میں سے دوبارہ اللہ ہمیں کس طرح زندہ کرے گا. مسلمان بھی کرتے ہیں. ماں اپنے بچے کو نہیں جہنم میں جلا سکتی، اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو جلائے گا. یہ ہے، یعنی انہیں نہیں نظر آتا کہ اللہ ہی بتا رہا ہے کہ میں نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا، پھر وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے ان بندوں سے جو واقعی اسے رسپانس کریں. جو رسپانس نہیں کرتے باغی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کے لیے یہ نہیں ہے. ہاں ایک ایسی رحمت ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق اور باطل کی تمیز سکھا دیتا ہے، اسے وارن کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے ایک نافرمان کے لیے بھی، کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. باقی اس نے اس رحمت کو کیچ کرنا یا نہیں کرنا یہ اب اس کی مرضی ہے. جو کیچ کر لے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا مارا جائے گا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو کس چیز نے روکا ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ وہ اپنے رب سے توبہ کرتے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے گا. یہ اگلے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی کہ انہوں نے حق دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں لائے. او یأتیہم العذاب قبولا، یا ان کے اوپر بالکل واضح عذاب آ جائے. اگلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، جب عذاب سامنے نظر آتا تھا پھر وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور وہ پھر فائدہ نہیں دیتا تھا. سورہ یونس میں آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے ہم فیصلہ کریں عذاب کا اور وہ عذاب ٹل جائے، سوائے قوم یونس کے. انہوں نے جب عذاب دیکھا اور اس وقت انہوں نے چیخو پکار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا. 1,00,000 سے زیادہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ تھے، اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا، اور وہ بھی ان کے پیغمبر کی ایک لغزش ان کے حق میں کریڈٹ بن گئی. پیغمبر کا ڈیبٹ کریڈٹ بن گیا امت کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور پھر وہ کشتی والا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی پیچھے سے قوم کو، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ جب عذاب کے آثار نظر آتے ہیں تو لوگ پھر چیختے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. فرعون ایمان لے آیا تھا، قرآن میں آیا، ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، اب لے کر آیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھ کر مان لیا تو پھر کیا ماننا ہوا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. خوشخبری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت کی، اور ڈر سناتے ہوئے آخرت کے دن کا، اللہ کے حضور جواب دہی کا ڈر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں باطل کے ذریعے. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، کہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور پھر وہ بنا لیتے ہیں ہماری آیات کو اور جو ہم نے نازل کیا ہنسی بنا لیتے ہیں، ان کی ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اس کی رب کی آیات کے ذریعے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس کے باوجود وہ اپنا رخ پھیر لے، روگردانی کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو اس نے آگے کرتوت بھیجے ہوئے، آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے اور من پسند زندگی گزارے.
اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیے، کیونکہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، جان بوجھ کر، سمجھ آنے کے باوجود اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے۔ ان یفقہوا، کہ یہ بات کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی رکھ دی ہے، بوجھل پن، کوفت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر۔ یہ آپ کو آج کل بھی نظر آئے گا، ذرا سی آپ شریعت کی کہیں بات کریں، آخرت کی جواب دہی کی بات کریں، میں نے تو یعنی پریکٹسنگ مسلمانوں کو دیکھا ہے، خصوصاً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے قبر کے عذاب کا، دوزخ کے عذاب کا ذکر کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو سانو زندہ ہی اردابا جا کے جیندے جی نہیں مان لگا۔ یعنی آخرت کا ذکر کرنے سے یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی آخرت کا ذکر کرے گا تو آپ پہ موت آ جائے گی؟ اس کی وجہ سے آخرت سے تو انسان کو غافل ہی نہیں ہونا چاہیے، جو دم غافل سو دم کافر، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر آپ غافل ہو گئے تو پھر تو بیڑی غرق، ایک لمحہ انسان کو آسمان سے زمین پہ گرا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے کانوں پہ ہم نے گرانی کر دی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز کبھی بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بظاہر لگ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پھینک دے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے جان بوجھ کر روگردانی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ روگردانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا ہوا ہے، نہیں، وہ ذکر آ گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنے اور پھر ان سے منہ پھیر لے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے حق بات قبول کرنے سے، جس طرح پہلی دفعہ جب ان کے سامنے حق کھلا تھا تو انہوں نے روگردانی کی تھی، اور اب اگر آسمان سے فرشتے بھی ان پر نازل ہوں، مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتیٰ کہ ان کے سامنے وہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں، یعنی کہ آخرت کا دن، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردہ۔ اس ذہن میں رکھیے گا جب یہ اس طرح کی باتیں آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیے، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، یہ الٹیمیٹ جو آخری سٹیج ہے نا وہ ہے، اور خصوصاً یہ اس وقت آتی ہے جب دنیا میں وقت کا پیغمبر موجود ہو اور لوگ اس کا انکار کریں، کیونکہ پیغمبر کے آنے کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ آج تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ایک آیت کی تشریح یوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ وہ باتیں لکھ کر رہا ہے، بہرحال اس کا اپنا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ساتھ جہنم میں وہ 8-10 ہزار بندہ لے ہی جائے گا، ظاہر ہے جتنا بڑا قد کاٹ ہوگا اتنے ہی بندے ساتھ لے کے جائے گا جدھر خود جانا ہے اس نے۔ تو آج تو معاملہ ایمبیگوس ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی، کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ اگرچہ آج بھی چیزیں واضح ہیں، لیکن پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو کوئی بہانہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر جب کوئی انکار کرتا ہے اور منہ مانگے معجزات دیکھ کر انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا پڑتا ہے، اور پھر مرتے دم تک اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ورنہ دیکھیں آپ ابو لہب کو جب قرآن پاک میں سورہ نازل ہوئی اس کے بارے میں، اس کے بعد بھی ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا ہے، تو چاہتا تو قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا، بڑا آسان تھا، ایمان لے آتا، تو قرآن جھوٹا ہو جاتا۔ لیکن وہ جو قرآن اس کے لیے نازل ہوا اور اس کی آخرت کا فیصلہ سنا دیا گیا، اب اسے ہدایت نہیں ملنی تھی، وہ تھا پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر۔ وہ چاہتا بھی نا
کہ پیغمبر کو جھوٹا کرنے کے لیے میں ایمان لے آؤں تو یہ کام بھی وہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں پکڑنا شروع کر دیتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو بہت جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ فوراً نہیں پکڑے گا، ڈھیل دے گا، اور جو گمراہ ہیں ان کو اس لیے ڈھیل دے گا تاکہ اور گناہ کریں. یہ بھی قرآن میں ہے، اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غصہ. اللہ کا وہ تعارف جو ہمیں لوگ کرواتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا غصہ قرآن میں نظر آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رسی اس لیے ڈھیلی کرتے ہیں اس سے بڑے بڑے غلط کام کریں تاکہ بڑے عذاب کے مستحق. اور جو ایسے لوگ ہیں جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی انہیں ڈھیل ملتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وقت پیغمبر کا انکار کر کے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو بتا رہا ہے کہ جب وعدہ آئے گا تو تم پر بھی وہ عذاب آ جائے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا، اور غزوہ بدر کی شکل میں آیا، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں اور خندق کی شکل میں، اور پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ کے موقع پر بڑا عذاب آیا. لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ ایمان لے آئے، اور جو لوگ ہلاک ہوئے وہ تو ہلاک ہوئے، اور جن کو اللہ نے موقع دیا انہوں نے حق بات قبول کر لی. تو یہ ٹاپک یہاں پہ کنکلوڈ ہوا. اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس کے اندر ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی اس واقعے سے جو لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے صوفیاء نے، ان کی بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی کلاس لیں گے اور بتائیں گے کہ اس واقعے سے مورل لیسن کیا ملتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ قرآن کے مشکل ترین واقعات میں سے ایک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.